السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج عید الفطر کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ یہ عید الفطر کی نماز، عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ عیدین کی نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، اور اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور یہ نماز پڑھنے کا صحیح وقت، مسنون وقت کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ترتیب سے بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم پہلے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طریقے سے ہم کو نئی نئی دینی معلومات، مسئلے مسائل کی ویڈیو آسانی کے ساتھ اپلوڈ ہو کر ہم کو مل جائے۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے پاس اسی طریقے سے مسئلے مسائل، دینی معلومات کی نئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو کر آ جائے گی۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جب ہم پورا دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے تھوڑا سا دیکھا اور وہیں کے وہیں چھوڑ دیا، نہیں۔ جب ہم پورا ویڈیو دیکھیں گے، پوری کلپ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ساری کی ساری بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی، پورا مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو متواتر پڑھا، کوئی اس کے اندر کبھی بھی کوئی چھوٹ نہیں، کبھی اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو متواتر کیا ہے، جو چیز عمل میں ہر وقت آئی ہے، تو وہ واجب بن جاتا ہے۔ تو عید الفطر کی نماز واجب ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہیں۔ 4 ائمہ ہیں، اور چاروں میں کسی کے یہاں واجب ہے تو کسی کے یہاں سنت مؤکدہ ہے تو کسی کے یہاں فرض عین ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ ایک چیز کو دھیان رکھیں کہ صرف مردوں پر عید کی نماز ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ جس طریقے سے جمعہ مردوں پر اللہ نے فرض کیا، اسی طریقے سے عید کی نماز کو بھی اللہ نے مردوں کے اوپر لازم و ضروری کیا ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک اور جہالت چلتی چلی آئی ہے، کافی عرصے سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ عید والے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز و دوستوں، عید والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ خوشی کا دن رکھا ہے، وہ انعام کا دن رکھا ہے، اس دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ عید والا دن تو وہ دن ہے کہ جو ہم نے سارے کے سارے مہینوں روزے رکھے ہیں، اللہ اس عید کے دن وہ سارے مہینوں کا اجر دیتا ہے، اس کا انعام دیتا ہے۔ اور اللہ کا انعام کیسا ہے؟ اللہ کا انعام اتنا بڑا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے، جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ گھر پر واپس نہیں آتے، اس سے پہلے اس کی ساری مغفرتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے، ہم اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، اور پھر سمجھیں اور ذہن کے اندر اس کو رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی نیت کو سمجھیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی۔ اگر بقرعید کی پڑھ رہے ہیں تو بقرعید، اور اگر عید الفطر کی پڑھ رہے ہیں تو عید الفطر کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر میں زائد 6 تکبیرات واجب کے۔ اس میں 6 تکبیریں ہیں، وہ 6 تکبیریں بولنا بھی واجب ہے۔ تو اس کو ہم نیت میں کہیں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر میں زائد 6 تکبیرات واجبات کے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ 6 تکبیرات واجبات کے۔ اگر امام ہے تو مقتدیوں کی نیت کرے گا کہ میں مقتدیوں کے، اور اگر مقتدی ہے تو پھر امام کی نیت کریں کہ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیریں بولیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری تکبیر اللہ
اکبر، پھر ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہم نے پہلی رکعت میں پڑھ لی۔ جو 6 زائد تکبیر کی ہم نے نیت کی تھی، پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہو گئی۔ ثنا پڑھنے کے بعد الحمد سے پہلے یہ 3 تکبیر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع اور سجدے کریں گے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 تکبیر دوسری رکعت میں۔ اب چوتھی تکبیر ہم رکوع کی بغیر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اور رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر قائد آخرہ کریں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز۔ اب اللہ سے ہم دعائیں کریں، اپنی مغفرت کی، استغفار کریں، اور جو اللہ سے مانگیں۔ اللہ کا خزانہ بے شمار، اللہ پر خزانے ہیں، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں آتی ہے، جتنا چاہیں اتنا مانگیں۔ ہاں، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم مانگنا نہیں جانتے کہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اگر تجھ کو نہ دوں تب کہنا۔ ہاں، خوب مانگیں۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ ہے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ بہت سے ایسے نماز پڑھی اور چل دیے، نہیں، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ جس طریقے سے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ بس یہ مختصر طریقے سے میں نے اور بہت آسان طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اس کا صحیح اور مسنون وقت کیا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، بس اشراق کے ٹائم سے اس عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یہ عیدین کی نماز کا وقت ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کا طریقہ بھی بتلا دیا، اس کا ٹائم بھی بتلا دیا، اور کس طریقے سے یہ نماز ادا ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی بتلا دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، اور اپنے جو دوست ہیں، اپنے ساتھی ہیں، ان لوگوں کو بتلائیں، ان کو دکھلائیں کہ دیکھو مولانا صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اور پھر ان کے موبائلوں میں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کے پاس بھی اسی طریقے سے ویڈیو اپلوڈ ہو کر پہنچتی رہیں، وہ بھی دین کے مسائل سے واقف ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔